بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 5 منٹس وتھ اس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا اپنا انسٹرکٹر سیف اللہ کندر۔ پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ، جی ہاں، اللہ پاک کے شکر سے کرم سے ہم آج اسٹارٹ کرنے والے ہیں پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے ہماری یونی کا، تو میں خود اس کو پڑھ بھی رہا ہوں اور اب کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور آپ کو پڑھا بھی سکوں۔ پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ آج سے ہم شروع کرنے والے ہیں۔ اسٹارٹ کریں گے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ٹرمز۔ آج ہم پڑھیں گے اکاؤنٹنگ ٹرمز کا انٹروڈکشن، کہ کون کون سے اکاؤنٹنگ ٹرمز ہم انہیں پڑھنے اور سمجھنے ہیں۔ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ہماری آؤٹ لائن ہے، سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے اکاؤنٹنگ سے۔ اکاؤنٹنگ کیا ہے، اکاؤنٹنگ کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن لیں گے، اس کے بعد ڈسکس کریں گے ایسیٹس کے بارے میں۔ ایسیٹس کے بارے میں ڈسکس کرنے کے بعد کرنٹ ایسیٹس اور فکسڈ ایسیٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اسٹارٹ کرتے ہیں اکاؤنٹنگ سے۔ اکاؤنٹنگ، the system of recording and summarizing business and financial transactions and analyzing, verifying and reporting the results۔ یہ ایک انگلش کی ڈیفینیشن میں نے آپ لوگوں کے لیے ڈال دی ہے۔ جو لوگ رٹا لگانا چاہتے ہیں یا پھر جو لوگ مطلب انگلش میں بتانا چاہتے ہیں، بولنا چاہتے ہیں، وہ اس کو یاد کر لیں۔ باقاعدہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو ایک سمپلی مثال دوں گا، سمپل لفظوں میں، سمپل لینگویج میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اکاؤنٹنگ اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں یا کسی بھی بزنس کے ٹرانزیکشن کو سمرائز کرنا، انالائز کر کے اور اس کو رپورٹ کرنا، اس کو ایک وے میں ریکارڈ کرنا۔ آپ بزنس کے ٹرانزیکشنز کو سمرائز کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، اس کے بعد اس کو انالائز کر رہے ہیں کہ ان میں کون کون سے اکاؤنٹس انوالو ہو رہے ہیں، اور انالائز کرنے کے بعد اس کو آپ ریکارڈ کریں گے ایک پرٹیکولر وے میں، ایک بولتے ہیں کہ ایسے کہ ایتھیکل وے میں، ایک آفیشیل وے میں اس کو ریکارڈ کریں گے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے تھرو آپ اس ان ٹرانزیکشنز کو ریکارڈ کریں گے۔ ریکارڈ کرنے سے مراد مطلب لکھیں گے، اس کو اپنے پاس سنبھال کے اس طرح سے مطلب اسٹور کریں گے، اس طرح سے لکھ کے رکھیں گے کہ آپ دیکھنے والا سمجھ جائے کہ یہ ٹرانزیکشن کیا بتا رہی ہیں، کیا مطلب ہوا ہے بزنس میں۔ سپوز سم ٹائمس ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بعد اگر بڑا بزنس ہے، کوئی بڑا بزنس کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ مالک خود اپنے ٹرانزیکشن اتنی ہے، اس کی کروڑوں کی ڈیلنگ ہو رہی ہے، تو وہ خود اپنے اکاؤنٹس نہیں سنبھال سکتا، تو اس کے پاس اکاؤنٹنٹ رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور ہم جو یہ اکاؤنٹنگ پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں اگر چاہیں، اگر اکاؤنٹنگ ہم نے ٹھیک سے پڑھ لی، تو انشاءاللہ تعالی عز و جل اگر ہم کوشش کریں گے تو ہم اکاؤنٹنٹ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اکاؤنٹنٹ کا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹس کو وہ سمرائز کرے گا، انالائز کرے گا اور ساری ٹرانزیکشنز ریکارڈ کرتا جائے گا۔ ریکارڈ کرنے سے مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ وہ انٹری کرتا جائے گا اس بک میں، جس میں ایک پورا وے بتایا جاتا ہے، اس ایتھیکل وے سے اس میں ٹرانزیکشنز لکھتا جائے گا، انٹری کرتا جائے گا ٹرانزیکشنز کی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ایسیٹس کیا ہوتے ہیں؟ ایسیٹس ایک اکاؤنٹنگ ٹرم ہے۔ اکاؤنٹنگ ٹرم میں ایسیٹس دا اکنامک اوبلیگیشنز دیٹ پرووائڈ بینیفٹس ٹو آور بزنس ایٹ دا ٹائم اور ان فیوچر۔ ایسیٹس وہ چیز ہوتی ہیں، وہ ریسورسز، اکنامک اوبلیگیشنز جو ہمارے بزنس کو فائدہ پہنچائیں، یا تو ابھی اس وقت یا پھر فیوچر میں۔ کچھ ایسیٹس ایسے ہوتے ہیں جو تھوڑے ٹائم کے لیے ہمیں فائدہ دے رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسیٹس جو ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں زیادہ ٹائم تک فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ ایسیٹس بیسیکلی کیا ہو گئے؟ ایسی اکنامک اوبلیگیشنز جو ہمارے بزنس کو فائدہ پہنچائیں۔ تو ایسیٹس میں ہمارے پاس دو قسم کے ایسیٹس ہو جاتے ہیں، ایک کرنٹ ایسیٹس اور دوسرے فکسڈ ایسیٹس۔ کرنٹ ایسیٹس سے آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ایسیٹس دیٹ پرووائڈ بینیفٹس ان دا ٹائم پیریڈ آف 1 ایئر۔ اس میں ایک ہم ڈیفینیشن کے حساب سے لے لیں کہ ایک سال کا مدعا دیا ہوتا ہے کہ ایک سال کے اندر اور ایک سال تک جو چیز ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے بزنس میں، تو وہ اس کو ہم بولیں گے، وہ کرنٹ ایسیٹس میں آتی ہے، کرنٹ ایسیٹس میں شامل ہوتی ہے، اس کو ہم کرنٹ ایسیٹس بولیں گے۔ اور فکسڈ ایسیٹس کا یہ ہے کہ ایسیٹس دیٹ پرووائڈ بینیفٹ ان دا ٹائم پیریڈ آف مور دین 1 ایئر، جو کہ ہمارے بزنس میں ایک سال سے زیادہ تک ہمیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ ایک سال تک تو انہوں نے فائدہ پہنچایا، یا پھر ایسی کوئی چیز ایسے سمجھ لیں کہ ایک سال کے بعد وہ فائدہ پہنچائے گی۔ میں بھی کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو جلدی فائدہ نہیں پہنچاتی، ہم نے بزنس میں لگا دی اور
ایسا نہیں ہے کہ وہ دوسرے ہی دن ہمیں فائدہ پہنچائیں، نہیں، میں بھی ہو سکتا ہے وہ 1 سال کے بعد ہمیں فائدہ پہنچانا اسٹارٹ کریں. سو ایسی چیزیں جو ہمیں 1 سال کے بعد فائدہ پہنچانا اسٹارٹ کریں یا 1 سال کے بعد تک بھی فائدہ پہنچاتی رہے، تو ان کو ہم کہتے ہیں فکسڈ ایسٹس. سو آگے چلتے ہیں، اب کرنٹ ایسٹس کو پڑھتے ہیں کہ کرنٹ ایسٹس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں. کرنٹ ایسٹس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کیش. کرنٹ ایسٹس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا جو ابھی اسی وقت جلد سے جلد ہمیں فائدہ پہنچائے. تو جلد سے جلد فرسٹ آف آل ہمارا فائدہ تو ظاہر سی بات ہے کیش سے ہی ہوتا ہے. کیش ہوگا تو ہمارا بزنس اسٹارٹ ہو پائے گا، بزنس چلے گا. کیش سے ہی پورا بزنس چلتا ہے اور اسٹارٹ ہوتا ہے. سو کیش جو ہمارا ہے وہ کرنٹ ایسٹ ہے ہمارا. ہم اگر بزنس اسٹارٹ کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کیش ہوگا تو ہی ہمارا بزنس اسٹارٹ ہوگا. تو کیش ہمارا کرنٹ ایسٹ ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، سپوز آپ کی میں چھوٹا سا مثال دے رہا ہوں، چھوٹے بزنس کا مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کی ایک موبائل شاپ ہے، آپ نے موبائل کوئی بیچا. اگر میرا کوئی دوست ہے، سپوز کر لیں میرا دوست ہے، اس کی موبائل شاپ ہے، میں نے اپنے دوست کے پاس میں گیا، میں نے کہا بھائی مجھے کیوں موبائل چاہیے. کیوں موبائل میں نے لی. اب 7,000 کی سپوز کر لیں وہ کیوں موبائل تھی. اب میں نے اس کو کہا کہ بھائی موبائل مجھے دے دو، میں تمہیں پیسے دے دوں گا، کچھ فلاں وقت تک میں آپ کو پیسے دے دوں گا. تو وہ میرا دوست تھا، اس کو مجھ پر یقین تھا، تو اس نے مجھے بولا چلو ٹھیک ہے تم یہ موبائل لے جاؤ اور پیسے مجھے بعد میں دے دینا. تو اس نے کوئی مجھ سے مطلب پرومس وغیرہ نہیں لیا، کوئی مجھ سے لکھت نہیں لی، کوئی میرا دستاویز نہیں بنوایا. ظاہر سی بات اتنی چھوٹی سی بات پر دستاویز بننا بھی نہیں چاہیے. مطلب اس نے کہنے کی بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد کہ اس نے مجھ سے کوئی ریٹن میں کوئی بات لکھوائی نہیں، کوئی سگنیچر وغیرہ یا تھمب امپریشن نہیں لیا کہ بھائی تم یہ پیسے مجھے دو گے. بس اس نے کہا کہ بھائی مجھے تم پر یقین ہے، تم دے دو گے پیسے، تم موبائل لے جاؤ. تو اس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل. اب یہ تو ہوئی میری طرف سے، کسٹمر کی طرف سے بات آپ کو سمجھائی میں نے. اب بزنس مین کی طرف سے آپ کو بات یہ سمجھاتا ہوں کہ اکاؤنٹ ریسیویبل کا بزنس کی طرف سے اس کے طرف سے کیا نظریہ ہوتا ہے. تو بزنس مین کی طرف سے جو نظریہ یہ ہوتا ہے اکاؤنٹ ریسیویبل کا کہ اب اس نے مجھے پیسہ دے دیا، سب جو میں وہی دوست ہوں جس نے موبائل بیچا ہے. تو اب میرے پاس کیا ہو گیا، پیسے میں اکاؤنٹ میں لکھ دوں گا، اکاؤنٹ ریسیویبل کے کالم میں پیسے لکھ دوں گا. مطلب اکاؤنٹ ریسیویبل میں یہ ہو گیا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ پیسے مجھے ملنے ہیں، کبھی نہ کبھی یہ پیسے مجھے ملنے ہیں. مطلب یہ پیسے میرے بزنس میں آ گئے. اب کرنٹ ایسٹس کا میں نے آپ کو مطلب یہی بتایا کہ جو 1 سال تک فائدہ دیں، لازمی نہیں کہ جلدی 1-2 دن میں ہی دیں، 1 سال تک. اب اکاؤنٹ ریسیویبل میں ہوتا بھی یہ ہے کہ آپ اس کو 1 سال تک کا ہی مدعا دے سکتے ہو، اس کے زیادہ مدعا نہ ہو. اس سے زیادہ اگر وہ مدعا مانگے تو آپ بہتر ہے کہ آپ اس سے مطلب نوٹ ریسیویبل لے لو یا پھر اس کو چیز بیچو ہی نہ، کیونکہ 1 سال کے بعد تو اب اس موبائل کی اگر قیمت بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو پھر تو آپ کو گھاٹا ہی ہو جائے گا. سو آتے ہیں واپس اکاؤنٹ ریسیویبل پہ کہ اکاؤنٹ ریسیویبل اس بزنس مین کی طرف سے نظریہ یہ آ گیا کہ اب یہ پیسے میرے بزنس میں آ گئے، 7,000 میرے بزنس میں آ گئے، میں نے اس کو موبائل بیچ دیا، بھلے اس نے مجھے پیسے نہیں دیے لیکن اب اس نے کہا ہے کہ پیسے مجھے دے گا تو مطلب دے گا. اب میرے بزنس میں یہ پیسے آنے ہی ہیں، کبھی نہ کبھی وہ مجھے دے گا. تو یہ ہو گیا بزنس مین کی طرف سے نظریہ اکاؤنٹ ریسیویبل کا. اکاؤنٹ ریسیویبل کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کو یقین کر کے اس کو پیسے کوئی چیز بیچ دیتے ہو ادھار پر، تو اس کو ہم کہتے ہیں اکاؤنٹ ریسیویبل، ادھار پر چیز بیچ دینا. اور اس کا کرنٹ ایسٹ سے اس طرح سے مطلب ایک واسطہ ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل پیسے آئیں گے، فائدہ پہنچے گا بزنس کو، تبھی اس کو ہم کرنٹ ایسٹس میں شامل کرتے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹ ریسیویبل سے بھی بزنس کو فائدہ پہنچتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے نوٹ ریسیویبل. اکاؤنٹ ریسیویبل اور نوٹ ریسیویبل میں صرف اتنا فرق ہے کہ اکاؤنٹ ریسیویبل آپ نے اس سے کوئی لکھت نہیں لی، نوٹ ریسیویبل میں آپ اس سے لکھت لیں گے تو اس کو ہم کہیں گے نوٹ ریسیویبل، کہ آپ نے اس سے لکھت لی تھی. نوٹ ریسیویبل کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے اس سے لکھت لی تھی، مطلب میں نے اس کو موبائل بیچا لیکن میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس کاغذ پر میں لکھ کے دو، اپنی سگنیچر کرو اور اپنا تھمب امپریشن لگاؤ. مطلب اس سے ایک کاغذی کارروائی میں نے اس کے ساتھ کی، کاغذی کارروائی کے بنیاد پر میں نے اس کے ساتھ بزنس کیا، میں نے اس کے ساتھ ڈیلنگ کی، تو اس کو میں کہوں گا کہ نوٹ ریسیویبل. یہ ہو گیا نوٹ ریسیویبل. سو اب آگے چلتے ہیں آفس سپلائز. آفس سپلائز ہوتا ہے آفس کی چیزیں، آفس میں جو چیزیں کام آتی ہیں آفس سپلائز ان کو کہا جاتا ہے. سپوز جو
ہمارے یونی میں یا کلاس وغیرہ میں آفس سپلائز کون کون سے ہوتے ہیں، چاک وغیرہ ہو گیا یا پھر پین وغیرہ ہو گیا، ویسے ہی موبائل شاپ پر بھی ہوتے ہیں، ایسے ہی آفس سپلائز ہمارے پاس آتے ہیں. کبھی کبھی موبائل شاپ کے والے کے پاس اگر آپ گلاس چینج کروانا چاہیں تو اس کے پاس ایک اسپرے ہوتا ہے اسکرین صاف کرنے کے لیے، وہ بھی اس کے آفس سپلائز میں آ جاتا ہے. اس نے اس بزنس کے لیے ہی وہ اسپرے لیا ہوا آتا ہے، نہ کہ بیچنے کے لیے. وہ اسپرے ابھی بیچتا نہیں ہے، وہ اپنے مطلب جو سروسز پرووائڈ کر رہا ہے، گلاس اگر وہ لگا کے دے رہا ہے تو اسکرین کو صاف کرنے کے لیے اس نے اسپرے رکھا ہوا ہے، تو وہ اس کا آفس سپلائز ہو گیا. یا پھر اس کے پاس کوئی پین ہوگی لکھنے کے لیے، اس کا کام ہوتا، کبھی وہ لکھتا ہوگا کوئی چیز، اکاؤنٹس لکھ رہا ہے تو اکاؤنٹس کو ریکارڈ کرنے کے لیے اس کے پاس جو پین اور بک جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کا آفس سپلائز ہو گیا. پین، بک، چاک وغیرہ، مارکر وغیرہ یہ ہماری آفس سپلائز ہوتی ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے مرچنڈائزنگ انوینٹری. مرچنڈائزنگ انوینٹری سے مراد ہے کہ ایسی چیز جو آپ خریدو بیچنے کے لیے، مطلب بزنس کے لیے کوئی چیز آپ خرید رہے ہو، مطلب اپنے لیے نہیں خرید رہے، آپ چیزیں خرید رہے ہو لیکن آپ وہ بیچو گے، آپ بیچنے کے لیے خرید کر رہے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں مرچنڈائزنگ انوینٹری. اگر میں سپوز مارکیٹ سے لاتا ہوں، میں نے اپنی موبائل شاپ اوپن کی ہوئی ہے، تو موبائل شاپ کے لیے ظاہر سی بات ہے میں موبائل شاپ پر کیا بیچوں گا، ظاہر سی بات ہے موبائل ہی بیچوں گا اور کچھ تو نہیں بیچوں گا. تو موبائل جو میں بیچ رہا ہوں، میری مرچنڈائزنگ انوینٹری کیا ہو گئی میرے بزنس کی، موبائل فونس. میں کیا بیچ رہا ہوں، موبائل فونس، اور میں وہ خرید تو رہا ہوں، ظاہر سی بات ہے میں مارکیٹ سے خرید کے لاتا ہوں، تو کیا اپنے لیے لاتا ہوں؟ نہیں، میں اپنے لیے خرید کر نہیں لاتا، میں بزنس کے لیے خرید کر لاتا ہوں، مطلب بیچنے کے لیے خرید کر لاتا ہوں. میں خرید کر لاتا ہوں لیکن بیچنے کے لیے. تو میرا مرچنڈائزنگ انوینٹری کیا ہو گیا میرے بزنس کا، موبائل فونس ہو گئے. موبائل فونس میرا مرچنڈائزنگ انوینٹری ہے جو میں خرید کر لاتا ہوں اور پھر بیچ دیتا ہوں. اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارا کرنٹ ایسیٹس میں پری پیڈ. پری پیڈ سمپل سی بات ہے، پری پیڈ، پری کا مطلب ہوتا ہے پہلے ہی، پیڈ مطلب پے کر دیا آپ نے، پیسے دے دیے، تو پہلے ہی چیزوں کے پیسے دے دینا، پہلے ہی بل پے کر دینا. سپوز اس میں آ جاتا ہے کہ رینٹ بھی ہو سکتا ہے شاپ کا، اگر میں نے شاپ کا لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو میرے پاس شاپ ہے، دکان ہے، اس کا میں رینٹ بھی دیتا ہوں گا. تو رینٹ بھی میں نے اگر پری پیڈ کر دیا، پہلے ہی پے کر دیا، سپوز میں نے اس کو بول دیا کہ بھائی 3 مہینے کا پہلے ایڈوانس لے لے، اور میں ابھی 3 مہینے کے لیے دکان میری ہو گئی، تو یہ ظاہر سی بات ہے اب رینٹ بھی مجھے، اگر میں نے پری پیڈ 3 مہینے کا پہلے پری پیڈ رینٹ دے دیا، 3 مہینے کا رینٹ کرایہ میں نے پہلے ہی دے دیا، تو 3 مہینے تک وہ دکان کیا مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گی؟ ظاہر سی بات ہے پہنچائے گی. میں 3 مہینے تک اس دکان میں اپنا بزنس چلا سکتا ہوں. تو مطلب یہ بھی کیا ہو گیا، کرنٹ ایسیٹس. کیونکہ کرنٹ ایسیٹس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ جو چیزیں ہمیں ہمارے بزنس کو فائدہ پہنچاتی ہیں یا فائدہ پہنچاتی رہیں، یا تو ابھی فائدہ پہنچائیں یا فیوچر میں پہنچائیں، تو یہ ابھی ہمیں فائدہ پہنچاتی رہے گی فیوچر 3 منتھس تک، آنے والے 3 مہینے تک، کیونکہ میں نے 3 مہینے کا پری پیڈ رینٹ دے دیا. اور ایسے ہی ہمارا بل بھی ہو سکتا ہے، ہم پری پیڈ بل بھی دے سکتے ہیں اگر ہمارے پاس پی ٹی سی ایل کا نیٹ لگا ہوا ہے یا کوئی اور چیز، یا دکان میں اگر میرے پاس بجلی کا وغیرہ کا بل، بجلی لگی ہوئی ہے تو بجلی کا میں پری پیڈ رینٹ دے سکتا ہوں اگر میں دینا چاہوں تو. اور یا پھر ہمارا دکان کا اگر میں نے کوئی انشورنس وغیرہ کروایا ہوا ہے تو انشورنس بھی میں پری پیڈ میں پے کر سکتا ہوں. اور انشورنس ہمیشہ پری پیڈ میں ہی پے کیا جاتا ہے، اس کی پریمیم دی جاتی ہے، تو وہ ہمارا پری پیڈ میں ہی آ جاتا ہے. اور پری پیڈ ہمارا کیا ہے، کرنٹ ایسیٹس ہے، پری پیڈ میں کوئی بھی چیز دے دینا. یہ تھے ہمارے کرنٹ ایسیٹس. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم فکسڈ ایسیٹس پر. فکسڈ ایسیٹس پہ کیا آ جاتے ہیں؟ فرسٹ آف آل ہمارا بلڈنگ یا شاپ. ہمارا جو بلڈنگ ہے، ہماری بلڈنگ ہوتی ہے یا شاپ ہوتا ہے، وہ ہمارا فکسڈ ایسیٹ ہوتا ہے. فکسڈ ایسیٹ سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہمارے بزنس کو 1 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد تک، ہمارے بزنس کو 1 سال کے بعد فائدہ پہنچائیں گی یا 1 سال کے بعد تک فائدہ پہنچاتی رہیں گی، ان کو ہم فکسڈ ایسیٹس کہتے ہیں. تو بلڈنگ ہماری کیا ہو گئی، ظاہر سی بات ہے ہم نے بلڈنگ لی ہوئی ہے یا کوئی شاپ لی ہوئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے 1 سال سے 2-3 سال تک ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے جب تک ہمارا بزنس چلتا رہے گا. اور دوسری چیز ہماری آ جاتی ہے لینڈ. اگر کوئی ہم نے زمین لی ہے جس پر ہم دکان بنائیں گے، تو ہم نے زمین لے لی، تو وہ زمین بھی ظاہر سی بات ہے 1 سال سے زیادہ تک ہمارے پاس رہ سکتی ہے. وہ تو ہمارے پاس، ہم اگر چاہیں تو ہمارے پاس زندگی بھر کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اگر ہم نہ بیچیں تو، اور اس پر اگر بزنس چلانا چاہیں تو. ہمارا مطلب لینڈ ہمیں بھی 1 سال سے زیادہ تک فائدہ دیتی رہتی ہیں. کرنٹ ایسیٹس میں کیا تھا،
سپوز کر لیں مرچنڈائزنگ انوینٹری میں لا رہا ہوں. مرچنڈائزنگ انوینٹری اگر میرا میڈیکل اسٹور, مان لیں کہ میرا میڈیکل اسٹور ہے, میں نے مرچنڈائزنگ انوینٹری لائی, سپوز کر لیں, سمپل سا مثال دے رہا ہوں, پیناڈول ٹیبلیٹس لے آیا میں 1 پیکٹ. اب 1 پیکٹ کتنے دن تک چلے گا؟ وہ تو ظاہر سی بات ہے 1 سال سے پہلے ہی کم انشاءاللہ وہ بک جائے گا اور ختم ہو جائے گا. یا پھر اگر ختم نہیں ہوگا تو اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے, اگر ایکسپائر ہو گیا تو اس کے بعد میں بیچ بھی نہیں سکتا. مطلب یہ ہمیں 1 سال سے زیادہ تک فائدہ نہیں پہنچا سکتی مرچنڈائزنگ انوینٹری ہماری. لیکن فکسڈ ایسٹس ہمیں 1 سال سے زیادہ تک فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لینڈ مطلب وہ میرا میڈیکل اسٹور, تو مجھے دکان جو ہے میڈیکل اسٹور کی وہ تو میرا چلتی رہے گی نا, وہ تھوڑی بند ہو جائے گی, اس کی تھوڑی ایکسپائری ڈیٹ ہے. یا پھر وہ اتنی کم تھوڑی ہے کہ میں وہ جگہ تھوڑی بیچ رہا ہوں جو ختم ہو جائے گی. سو کہنے کی بات کہ ہمارے فکسڈ ایسٹس جو ہوتے ہیں وہ ہمیں 1 سال سے زیادہ تک ہمارے بزنس کو فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہماری مشینری ہو گئی, اگر ہم کوئی سپوز کپڑے کی فیکٹری لگا رہے ہیں تو اس میں اگر مشینری کوئی ہم نے لی ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے ہم روز تو مشینری نہیں لیں گے, یا ہر مہینے نئی مشینری نہیں لیں گے. ظاہر سی بات ہے ایک بار لیں گے تو ظاہر وہ مطلب کچھ ٹائم تک, کچھ وقت تک تو چلے گی انشاءاللہ, اگر اچھی کمپنی کے لیں تو. اگر آپ لے ہی چائنا کی رہے ہیں تو پھر تو چائنا کا مال سب کہتے ہیں کہ 2 دن تک چلتا ہے, پھر آپ کا نصیب ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے آفس ایکوپمنٹ. آفس ایکوپمنٹ کا مطلب آفس میں یوز ہونے والے ہمارے اوزار, جیسے ڈاکٹر کی کلینک میں یوز ہوتا ہے ایک بی پی اپارٹس ہوتا ہے, اور تھرمامیٹر ہوتا ہے, زیادہ مجھے نہیں پتا, میں ڈاکٹر کے پاس گیا کم ہوں. اور اس کے بعد ہمارے پاس آفس ایکوپمنٹ آ جاتا ہے. اگر ڈاکٹر کی کلینک پر یہ چیز ہوتی ہیں تو انجینئر کے بھی اپنے اپنے کچھ ایکوپمنٹ ہوں گے. اور جیسے ہمارے آئی ٹی والوں کے ہمارے ایکوپمنٹ ہوتے ہیں, ہمارا لیپ ٹاپ, یہ ہماری مشینری بھی ہے لیکن ہمارا ایکوپمنٹ بھی سمجھو یہی ہے. اسی طرح الگ الگ بزنس کے الگ الگ ایکوپمنٹ ہوتے ہیں. سو اس کے بعد آ جاتا ہے فرنیچر. ایکوپمنٹ بھی ہمیں 1 سال سے زیادہ تک فائدہ دیتے رہتے ہیں, کیونکہ ایک ڈاکٹر بھی, آپ مثال لے لیں ڈاکٹر کی, تو وہ تھرمامیٹر ایک ہی بار لیتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک پیشنٹ کو تھرمامیٹر چیک کیا تو دوسرے کے لیے دوسرا تھرمامیٹر منگائے گا, نہیں, وہی تھرمامیٹر بابا دے بات میں منہ میں دے دیے چلو بھائی. اس کے بعد فرنیچر پہ آ جاتے ہیں. تو فرنیچر جو ہوتا ہے ہمارے, ظاہر سی بات ہے, ہم بزنس شاپ کھولی ہے یا کوئی بزنس کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم فرنیچر بھی لائیں گے. چلو لوگوں کو نہیں بٹھانا لیکن خود تو بیٹھنا ہے نا, تو خود کے لیے چیئر ٹیبل وغیرہ لائیں گے, تو وہ بھی ہمارا فرنیچر ہوتا ہے. اس سے بھی ہم زیادہ وقت تک فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. کتنے سال ہمارا بزنس چلتا رہتا ہے لیکن وہ ہمارا چیئر اور ٹیبل بھی ہمارا وہی رہتا ہے, ہم اسی سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں, اسی پر بیٹھتے رہتے ہیں. فائدہ اٹھانا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چیئر کوئی پیسے کما کے دے گی یا ٹیبل ہمیں کوئی پیسے کما کے دے گی, پیسے نہیں کما کے دے گی, لیکن پیسے کمانے کے لیے مجھے جس بزنس میں بیٹھنا ہے تو اس بزنس میں وہاں پر سکون سے بیٹھنے کے لیے مجھے چیئر چاہیے, تو میں چیئر وہ لے رہا ہوں, تو مطلب وہ چیئر ایک قسم کا مجھے فائدہ ہی دے رہی ہے. اگر میرے پاس چیئر نہ ہو اور مجھے بیٹھنے میں تکلیف ہو تو ظاہر سی بات ہے میں وہاں نہیں بیٹھوں گا. تو یہ ہی باتیں آپ کو ذہن میں رکھ کے اور اس کو سمجھنا ہے. اس کے بعد ایک آپ کو میں نوٹ بتا دوں کہ آل دا فکسڈ ایسٹس آر ڈپریشیٹ ایکسیپٹ لینڈ. ڈپریشیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈپریسیشن ہوتا ہے کہ قیمت کم ہونا, مطلب سبھی ایسٹس کی قیمت کم ہوگی. آل دا فکسڈ ایسٹس آر ڈپریسیٹ, سبھی فکسڈ ایسٹس کی قیمت کم ہو سکتی ہے ایکسیپٹ لینڈ. لینڈ کے علاوہ زمین جو ہم لیتے ہیں اس زمین کی قیمت, پلاٹ کی قیمت کبھی بھی کم نہیں ہوتی, اس کی قیمت دن بدن بڑھتی ہی جاتی ہے. ایکسیپٹ آل دا ادر فکسڈ ایسٹس, بقایا جو ہمارے فکسڈ ایسٹس ہیں ان کی قیمت کم ہو سکتی ہے. سو آل دا ادر فکسڈ ایسٹس آر ڈپریسیٹ ایکسیپٹ لینڈ. سو یہی تھا آج کا ہمارا پرنسپلس آف اکاؤنٹنگ کا انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ ٹرمس لیکچر. امید کرتا ہوں کہ لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا. اگر کوئی بھی سوال ہو, کوسچن ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں میری ای میل دی ہوئی ہے, ای میل پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں, کمنٹ ضرور کریں ہماری حوصلہ افزائی کے لیے, اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیکسٹ لیکچر کی نوٹیفیکیشن جلد سے جلد مل جائے. ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے مجھے دیں گے اجازت. اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.